اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی لیکن اس کی تشریح ابھی باقی تھی۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا کرو تو میں تمہارا کروں گا۔ کہ ذکر اب ہمارے وہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بلند آواز سے تو ایک ہی لفظ وہ بار بار دہرائے جائیں، تو جیسے حق ہو یہی کہے جائیں تو وہ ذکر سمجھا جاتا ہے، یا کوئی اور دوسرے طرح کے الفاظ اللہ ہو یہی ذکر سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بلند آواز اور اتنا زیادہ شور شرابہ، تو اس چیز کا نام ان لوگوں نے ذکر رکھ لیا۔ لیکن قرآن کچھ اور بات کرتا ہے۔ قرآن نے اپنے آپ کو بھی ذکر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو، یعنی نماز بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، یعنی اللہ کو یاد رکھو اور اس کی آیات وہ دہراتے رہو، لیکن اس کا کچھ قاعدہ اور اصول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 بندے 50 بندے وہ کھڑے ہو کر تو وہ شور شرابہ شروع کر دیں اور اس کا نام ذکر ہو جائے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ سورہ اعراف میں بتایا ہے کہ 55 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے یعنی خفیہ طور پر پکارو، انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ 55 نمبر آیت ہے۔ اسی سورہ اعراف کی 205 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو، تضرعا وخیفا، گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی آواز ایسی ہو جب بات کرتے اس سے کم آواز ہو، جس سے ایک بندہ دوسرے سے بات کرتا ہے تو وہ بات کی آواز جو ہے اس سے کم آواز ہو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام کو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور دیکھنا غافل نہ ہو جانا۔ تو یہ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے اصول بتائے ہیں کہ اس طریقے سے ذکر ہونا ہے، نہ کہ آپ کا جو ذکر کرنا ہے وہ کسی کے لیے زحمت بن جائے، کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی مریض ہو، تو اسی لیے یہ طریقہ کار ہے ذکر کا۔ پھر اس میں دوسرا لفظ ہے جو اللہ نے فرمایا اذکرکم، تو تم میرا کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہاں ایسی مراد نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرے تو میں تمہارا دھیان رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور تمہارے کام ان میں آسانیاں پیدا کر دوں گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرے صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں حالات ہمارے کتنے برے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی گیس کے بل ہیں، کرائے ہیں، اور پھر لوٹ مار ہے اشرافیہ کی، تو لیکن بے بسی ہے، ہم کچھ کر نہیں پاتے، باہر نکلتے ہیں تو گولیاں کھاتے ہیں۔ تو اس لیے ان حالات میں اللہ کہتے ہیں کہ تم مدد طلب کرو، کس سے؟ ایک صبر سے، صبر یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کریں کہ اللہ کوئی ایسا بندہ دے دے، کوئی راہ پیدا کر دے، اور دوسرا نماز سے، یعنی نماز
یہاں اس سے مراد دعا بھی ہے کہ دعا کرتے رہیں اللہ سے ہمارے حالات اچھے کر دے، اور صبر کا مظاہرہ کریں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں تو ان کو بالکل مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن ہمارا جو شعور ہے وہ ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلِيَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہاری کچھ آزمائش کریں گے خوف سے، بھوک سے، اور پھلوں اور نفس جو ہے یعنی جانوں، ان دونوں کے نقصان سے، یعنی لوگوں کی شہادتیں بھی ہوں گی، مریں گے بھی لوگ قدرتی آفات میں ویسے، اور پھل بھی ضائع ہوگا، جیسے سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، تو اس سے ہم آزمائیں گے تمہیں، کیونکہ یہ کائنات بنے ہی آزمائش کے اصول پر ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں انسان نے جو رویے اختیار کرنے ہیں انہیں کی بنا پر انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں پھر اللہ فرماتے ہیں بشر صابرین، لیکن ان حالات کے باوجود بھی جن لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ان کو بشارت دے دے کہ ان کے لیے انجام اچھا ہے۔ آگے ان کی صفت کا اللہ زینا اذا صابت ہم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ تو اب آج کے دن کی مناسبت سے دیکھیں کہ جو کچھ واقعہ کربلا میں ہوا، تو ان کے بعد آنے والے نے تو ان پر صبر کیا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، لیکن آج ہم اپنے آپ کو وہ خون و خون کر لیتے ہیں، ہلکان کر لیتے ہیں، اور عجیب و غریب طریقوں سے ماتم کرتے ہیں، تو جب کہ اس میں نہ صبر ہے اور نہ ہی اس میں یہ بات ہے کہ مصیبت آ جائے تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار غلط ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے، اور جو لوگ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ ان لوگوں پر ہی اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، یعنی بڑی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، آگے ہمارا، پس جو کوئی ارادہ کرے حج کا یا عمرے کا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوش دلی سے نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بس اللہ تعالیٰ قدر آشنا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیوں میں اور ہدایت کے ذریعے نازل کیا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ کتاب نے لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، یعنی اللہ نے کچھ چیزیں کتاب نے واضح کر کے بیان کر دیں جو تم کتاب کا علم جاننے والوں نے جانتے بوجھتے وہ لوگوں کو نہ بتائی اور ان سے اوجل رکھی، یعنی اس کے پیچھے مفاد کیا، اپنا فرقہ، اپنی بالادستی اور دنیاوی مفاد۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سچائیوں کو چھپایا، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ اور دوسرے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ان الذین تابوا واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو صحیح کیا، وبینوا، اور پھر وہ باتیں بیان کر دی جو قرآن میں لوگوں کے لیے کھولی گئی تھیں، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے کچھ چیزیں لوگوں کو سکھائیں، بیان کی، اور علم والا نے یا جو علماء ہے ان کو وہ باتیں پتہ چل گئی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو نہیں بتائیں، اور ہی کتابوں کی پیروی کرتے ہوئے اور ہی راستے پہ لوگوں کو ڈال دیا، تو ان پر
اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اصلاح کر لی اور وہ بات کھول لی کہ نہیں ہم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے اور یہ مقصد ہے، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، غیر اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بس یہی لوگ ہیں جن پر میں توجہ کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے، وہم کفار، کہ وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ لوگ ہیں ان کا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، یہ تو عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، تو وہی کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب یہ بات ہم جانتے ہیں، بوجھتے ہیں اور اچھی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ الہ صرف ایک ہے، لیکن ہم اب دیکھیں آج کے دن میں ایک بہت سے لوگوں نے علی کو الہ بنا لیا، بہت سے لوگوں نے حسین کو بنا لیا، اور بہت سے لوگوں نے اور دیگر بزرگان دین جو ہیں ان کو الہ بنا لیا، تو یہ صریحاً اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ تو نجات کی راہ وہی ہے کہ جو قرآن بتاتا ہے اور اس پر ہی قائم رہنا چاہیے، تو اس لیے قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔